بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے پیارے حبیب فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم کے بغیر ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں۔ تو فرما دیجئے کہ جو علماء ہیں وہ میری امت کے وہ علماء جو ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت، مقام، مرتبہ اور بلندی عطا فرمائی، جہاں ان کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ آپ کو مسجود ملائکہ اس لیے بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف تشریف لے جانا وہ بھی علم کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیں کہ جس نے تخلیق کیا۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقر ربی زدنی علما، کہ پیارے حبیب تعلیم امت کے لیے آپ یہ دعا کیا کریں ربی زدنی علما، کہ باری تعالیٰ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ اور حضور علیہ السلام جو ہیں آپ یہ دعا جو ہے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اگرچہ آپ نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ اور فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، کہ لوح و قلم کا علم تو یا رسول اللہ آپ کے علم کا بعد حصہ ہیں۔ وَكُلُّكُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غرف من البحر اور رشف من الدیم، تمام انبیاء علیہم السلام آپ کی ذات ببرکات کے سامنے ایسے ہیں جیسے حضور علیہ السلام غرف من البحر، کہ ایک سمندر سے ایک چلو بھر جو ہے وہ پانی کی جو حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ سے شعر کے اندر وہ علم کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا علماء امتی العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اور ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کا فہم، دین کی سمجھ اور دین کی جو ہے فکر عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ یعطی الدنیا من یحبہ ومن لا یحبہ، اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے اور اسے بھی عطا فرماتا ہے جسے پسند نہیں فرماتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسے ہی عطا فرماتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن دوسروں تک پہنچائیں۔ تو آج کے دور کے اندر جو ہے لوگ علم سے دور ہیں، علم کی ناقدری ہے، علماء کی ناقدری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ مصافحہ فرمایا۔ اور فرمایا سیاتی زمان علی امتی، ایک وقت میری امت کے اوپر ایسا آئے گا یفرون الناس من علماء، کہ لوگ علماء سے دور بھاگیں گے، کما یفر الغنم من الذئب، جس طرح جو ہے بکریاں جو ہیں وہ بھیڑیے سے بھاگتی ہیں۔ تو سیبت علی اللہ تعالیٰ فی ثلاثۃ مصائب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ان کو تین طرح کی
مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ گرفتار کرے گا۔ 3 طرح کے عذاب جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوں گے۔ پہلی یہ ہے یرفع البرکۃ فی اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال، ان کے کاموں سے جو ہے وہ برکتیں اٹھا لے گا۔ دوسری صورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی صلت اللہ علیہم سلطانا جائرا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر جو ہے ایسا حکمران مسلط کرے گا جو ظالم ہوگا۔ اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی یخرج من الدنیا بلا عمل صالح، جو دنیا سے جائیں گے تو ان کے پاس کوئی بھی نیک عمل نہیں ہوگا۔ تو جس طرح علامہ اقبال نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے دور کے مسلمان کی عکاسی کرتے ہوئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو یہاں پر ہم بھی کسی نے پڑھا وہ ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو آج ہے وہ ضرورت ہے اس بات کی کہ علم کی قدر کی جائے، علم سیکھا جائے، دین کے علم کو اہمیت دی جائے اور دین کا علم جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین متین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔